کچھ لوگوں کا دل اللہ تعالیٰ میں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لگتا ہے، یعنی اللہ اور رسول میں دل لگنے کا مطلب ہے ذکر فکر میں، مراقبے میں، قرآن مجید کی تلاوت میں دل لگنا۔ تو ایسا کیوں ہوتا اس کی وجہ بھی بتائی گئی کہ کچھ لوگ جو ہے وہ نورانی ہوتے ہیں، ان کا خمیر سمجھ لو کہ الگ سے بنا ہوتا ہے، ان کے اندر کچھ الگ انگریڈینٹس ہوتی ہیں، کچھ ان کے اندر الگ ہوتی ہے، یہ گوشت، ہڈی، چمڑا، کھال، بال سب تو ایک جیسا ہوتا ہے، رنگ روپ ایک جیسے ہے، لیکن ان کے اندر کا جو سافٹ ویئر ہے وہ الگ ہے۔ کون سا سافٹ ویئر لگا ہوا ہے؟ وہ لوگ جنتی لوگ۔ کیوں؟ اب کیا ثبوت ہے کہ انہیں جنتی کہہ دیا گیا؟ تو ثبوت یہ ہے کہ جنت نور کی بنی ہوئی ہے۔ جنت کس سے بنی ہوئی ہے؟ نور سے بنی۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور سے جنت کو بنائی۔ نور میں ٹھنڈک ہوتی ہے، نور میں سکون ہوتا ہے، نار میں بے چینی ہوتی ہے، نار میں گھبراہٹ ہوتی ہے۔ اور جب کوئی اللہ کا ذکر کرتا ہے، یعنی اللہ کو یاد کرتا ہے یا اللہ کی نشانیوں کو یاد کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے یا اللہ کی نشانیوں میں غور و فکر کرتا ہے، وہ ایسی چیز سے جو کنیکٹ ہو جاتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے جڑی ہوئی ہے، تو جیسے ہی بندہ اس کے قریب ہوتا ہے یا اس کا ذکر کرتا ہے یا اس کا خیال کرتا ہے، تو اس کی روح پہ بھی روشنی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے تصور شیخ کرنے کے لیے، کیونکہ شیخ کامل جو شیخ کامل یعنی کامل شیخ، باقی تو بہت شیخ ہے، لیکن شیخ کامل جو ہوتے ہیں وہ فنا فی اللہ ہوتے ہیں، اور ان کا تصور کرنے سے کہ وہ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے کنیکٹ رہتے ہیں، ہم جیسے ہی شیخ کامل کا تصور کرتے ہیں ہماری روح پر نور روشنی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اب جو جنتی لوگ ہیں انہیں کیا ہوتا ہے؟ انہیں اس سے خوشی محسوس ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں جنت میں ہی جانا ہے، ان کو ایسا بنایا ہی گیا ہے، ایسا ڈیزائن کیا گیا، یہ جنت کے لیے بنے ہوئے، اور چونکہ جنت بالکل نور کی ہے، روشنی کی ہے، تو یہ جنتی ہے، ان کے اندر جو انگریڈینٹس ہے وہ نورانی ہے۔ تو اب جیسے ہی نور ان کی طرف میں آتا ہے، یا یہ بندہ ذکر کر رہا ہے یا یہ درود شریف پڑھ رہا ہے، جیسے ہی درود شریف پڑھتے ہیں ہم لوگ کنیکٹڈ ہو جاتے ہیں، تورت جیسے درود شریف اسٹارٹ کرتے ہیں ہم پر اللہ کی رحمتیں آنے لگ جاتی ہیں۔ کیسی رحمتیں آتی ہیں؟ روشنی کی شکل میں ہم پر نور ادھر سے ہماری طرف میں کنیکٹ ہونے لگ جاتا ہے۔ جب انسان کا کشف کھل جائے گا، جب انسان کا دل صاف ہو جائے گا بالکل، اسے یہ ساری چیزیں جو بتائی جا رہی ہے اس کو اپنی آنکھوں سے نظر بھی آئیں گی، کھلی آنکھوں سے بھی دکھتی ہے، بند آنکھوں سے بھی دکھتی ہے، خواب میں بھی دکھ سکتا ہے۔ تو جیسے ہی بندے کے اوپر میں نور روشنی آنے لگ جاتی ہے اس کو اچھا محسوس ہوتا ہے، لیکن یہ بنا ہی جہنم کے لیے ہے، چونکہ پڑھ رہا روشنی تو آنی ہی آنی، تو پھر اسے بے چینی ہے، گھبراہٹ ہوگی، پھر یہ زیادہ دن تک نہیں رک سکتا، بہت مشکل سے 1 دن 2 دن 4 دن 5 دن 10 دن روکے گا تو روکے گا، اس کے بعد پھر یہ غائب ہو جائے گا۔ کچھ لوگوں کے ساتھ یہ پریشانی ہوگی کہ انہیں گھبراہٹ ہوگی، بے چینی ہوگی، وہ اس لیے ہوتا ہے کہ ان کے سافٹ ویئر میں جو ہے وہ وائرس آ گیا، سمجھ گئے؟ ان کے سافٹ ویئر میں کیا ہوتا ہے؟ وہ وائرس آ گیا، یہ والا وائرس نہیں، سافٹ ویئر کا وائرس الگ ہوتا ہے، سمجھ گئے؟ ان کے وہ دوسرے چیز اٹیچ ہو گئے جو اس کی اپنی نہیں تھی، یعنی یہ بندہ تو ہے جنت کے لیے بنا ہوا ہے، جنت میں جانے والا ہی ہے یہ، لیکن اب اس کے ساتھ میں کیا تو کچھ اس کے گناہ کے نتیجے کی وجہ سے، وہ اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے، یا پھر کسی کی بری نظر کی وجہ سے، یا کسی کو اس کے اوپر میں حسد لگ گئی ہو اس کی وجہ سے، یا کسی نے اس کے اوپر میں جادو کر دیا ہو، یا کسی آسیب کے چنگل میں آ گیا ہو۔ اتنی ساری چیزیں بتائی میں نے، گناہوں کی بھی وجہ ہوتی ہے، اس کے علاوہ کسی کی حسد بھی ہوتی ہے، یہ سارے وائرس ہیں جو اس کے سافٹ ویئر میں انٹری کر جاتے ہیں۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ پہلا لیئر تو اس کا نور کا ہے، دوسرا یہ گندگی والا لگ گیا، اب ادھر سے جو آ رہی تو تکلیف اس کو نہیں ہو رہی، تکلیف اس چیز کو ہو رہی ہے، وہ گندگی کو ہو رہی ہے۔ اب یہ جیسے ہی بیٹھے گا درود شریف بیٹھے گا ذکر کرنے بیٹھے سے گھبراہٹ بے چینی بالکل شروع ہونے لگے، کسی وقت کسی کو اتنی زیادہ گھبراہٹ ہوتی ہے، اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ لگتا ہے ان کی جان نکل جائے، حالانکہ جان اس کی نہیں نکلتی ہوتی، وہ اٹیچ ہوتی ہے، اس لیے اس کو فیل ہو رہا تو اس کو بھی فیل ہو رہا، وہ چیزیں ختم ہونے لگ جاتی، وجود پر انسان کے بالکل چنگل گاڑ کر کے ایک دم حاوی بھی رہتی، روح پہ اس کی جو ہے وہ اٹیچ ہو ہی رہتی، اس کو تکلیف ہونا شروع ہو جاتا۔
اس لیے بار بار کہا جاتا ہے کہ تکلیف ہو، گھبراہٹ ہو، پریشانی ہو، پھر بھی نہ بھاگیں۔ کیسے پتہ ہے کہ آپ اب جہنمی ہیں؟ اگر کچھ دن تک تکلیف ہو رہی ہے، پریشانی ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ تھوڑی نا کہ جہنمی ہی ہوگا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے گناہوں کی وجہ سے ابھی ہو، اکثر کی تو گناہ کی وجہ سے ہی ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے پاس کیا ایسا کارنامہ ہے کہ ہم کہہ دیں کہ ہم لوگ تو کوئی گناہ کیے ہوئے لوگ نہیں، سب سے بڑے نیک تو ہم ہی اس دنیا پہ ہیں؟ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے نا۔ پھر جب وہ گناہ ہے تو جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ کے ذکر کی برکت سے وہ جب روشنی آتی ہے تو اس کا نار ختم ہوتا ہے، اس کے اندر جو بے چینی والی چیز ہوتی ہے وہ ختم ہوتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ آگاہ ہو جاؤ دلوں کا سکون، دلوں کا چین اللہ کے ہی ذکر میں، اللہ کی ہی یاد میں۔ کیونکہ ہماری جو اصل ہے، ہمارا جو اصل ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی یاد سے ہی ہے، ہم اللہ کی یاد سے ہی زندہ ہیں۔ لیکن ہم اللہ کی یاد سے ایسے زندہ ہیں، بے خیالی میں زندہ ہیں۔ بے خیالی کا مطلب یہ نہیں کہ سوئے ہوئے ہیں زندہ، نہیں۔ اللہ کی ذکر بے خیالی کا مراد یہ ہے کہ ہم سمجھ نہیں رہے اس بات کو کہ ہم اللہ کے ذکر سے زندہ کیسے ہیں، حالانکہ ہم تو ذکر کر نہیں رہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی کوئی ایسا بندہ ہے جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا، جو بھی کر رہے ہیں ان کی بات نہیں ہو رہی ہے، جو لوگ کر نہیں رہے ذکر وہ زندہ ہے، تو پھر وہ کیسے زندہ ہے حقیقت میں ہم سب اللہ کے ذکر سے زندہ ہیں۔ جیسے فرمایا گیا ہے کہ وہ پتا ڈال سے گر جاتا ہے جب اللہ کا ذکر کرنا چھوڑ دیتا ہے، وہ درخت کٹ جاتا ہے جب اللہ کا ذکر کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اسی طرح انسان اللہ کے ذکر سے جب غافل ہو جاتا ہے تو مر جاتا ہے۔ لیکن وہ والا ذکر الگ ہے، ایک کنٹینیو ذکر چل ہی رہا ہو، لیکن ہم اس تک نہیں پہنچے ہیں، اس لیے ہمیں اس کا احساس نہیں۔ اسی کی یاد سے ہم زندہ ہیں، ہمیں وہاں تک پہنچنا اور جاننا ہے اس کو جاننے کا طریقہ یہ ہے کہ کنٹینیو اس کو یاد کر کے اس طریقے سے کہ ابھی تو یہ بات بتا دی گئی کہ ہم لوگ ذکر سے زندہ ہیں۔ کچھ لوگوں کو یقین ہوگا، کچھ لوگوں کو یقین نہیں ہوگا، لیکن اس کا پریکٹیکل مشاہدہ وہ تب کریں گے، اس کو اپنی آنکھوں سے تب دیکھیں گے یا اپنے دل سے تب محسوس کریں گے جب اس ظاہری ذکر کے ذریعہ، ظاہری ذکر سے مراد جو ہم قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں وہ لا الہ الا اللہ، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، یا میڈیٹیشن کر رہے ہیں، یا ہم جو ہے وہ درود شریف پڑھ رہے ہیں، اس ذکر کے ذریعہ ہم وہاں تک پہنچتے ہیں جہاں کے لیے حکم آیا ہے کہ اے ایمان والو نماز قائم کرو، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، سل ہو جاؤ، جڑ جاؤ، کیا کرو؟ قائم کرو۔ اسی قائم سے ہی ہم لوگ ہیں، اور وہ ہماری دائمی نماز ہو جاتی ہے اس وقت۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ 5 وقت نماز چھوڑ جاتی ہے۔ بہت سے لوگوں نے ایسی دھوکہ دیا لوگوں کو کہ پیر صاحب مدینے میں نماز پڑھتے ہیں، پیر صاحب مکے میں نماز پڑھتے ہیں، اور پیر صاحب گھر میں نمازیں نہیں پڑھتے۔ ایسا بیوقوف مت بنیے گا آپ لوگ کہیں کسی سے۔ پیر صاحب اگر ظاہری 5 وقت نماز پڑھ رہے ہیں تبھی مانیے کہ ہاں ان کی دائمی نماز قائم ہو، کہ 5 وقت سے ہی وہ 50 وقت والی نماز قائم ہوتی ہے۔ اب ان کا جو ہے، جب انہیں جو اس راز سے حقیقت معلوم چل جاتی ہے تو ان کی نماز دائمی ہو جاتی ہے، یعنی کہ کنٹینیو ذکر میں ہو جاتے ہیں، ہر وقت کے ذاکر ہو جاتے ہیں۔ کوئی لمحہ، کسی لمحہ بھی ان کا، کسی بھی لمحے، کسی بھی سیکنڈ، یعنی کہ ایک نینو سیکنڈ کے لیے بھی ان کا ذکر بند نہیں ہوتا، کیونکہ زندگی ہی اسی سے، حیات ہی اسی سے، وہ ذکر ہی حیات ہے۔ اب جیسے پانی میں مچھلی کی حیات پانی سے ہی، تو اب اسی طرح سے انسان کی حیات جو ہے اسی ذکر سے، اسی یاد سے، اسی سے ہو جاتی ہے۔ اور پھر اس بندے کی نماز جو ہے وہ دائمی نماز ہو جاتی ہے، قائم ہو جاتی ہے، کنٹینیو ہو جاتی ہے، جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار قرآن مجید میں 700 سے زیادہ جگہ پہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، پورا زور دیا ہوا، یعنی ریپیٹ کر رہا بار بار، تاکہ ہمارا ذہن کہیں اور بھی جائے، پھر واپس پلٹ کے ایک بار ضرور وہاں آئے کہ ہاں اللہ تعالیٰ کا فرمان کیا ہے اور اس کا حکم کیا ہے۔ اور اسی تعلیم کو سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کچھ صحابہ، خاص صحابہ کرام کو دیا، جو سینے کے اندر دیا، پھر ان کے ذریعہ اولیاء اللہ کے اندر میں آیا، اور اولیاء اللہ سے پھر جن کے اندر میں آ گئے وہ بھی اللہ کے ولی ہو گئے، کیونکہ پھر جڑنا ہی تو اصل ہے نا، ولی کا مطلب ہی دوست ہوتا ہے، اور دوست اس کو کہتے ہیں جو قریب ہو۔
تو جب وہ جڑ گیا، جب وہ قریب ہو گیا، اس سے مل گیا جا کر کے اس کو، تو پھر وہ دوست ہو گیا، دوست ہو گیا تو ولی ہو گیا، اور جس کی نماز قائم ہو گئی وہ قریب ہو گیا۔ تو یہی جو ہے وہ ذکر قائم ہو جاتا اس کو، جس سے ہماری حیات اور ہر چیزوں کی حیات اور ہر ایک چیز کا ذکر الگ الگ، انسان کا ذکر الگ، جانوروں کا ذکر الگ، پرندوں کا ذکر الگ، لیکن سب کا بیک گراؤنڈ ایک ہی ذکر سے، طریقہ اور سسٹم الگ الگ، لیکن سارے کا ایک ہی چیز سے ہے، ایک ہی حقیقت سے ہے سب کا۔ تو ہم جب اس ذکر کو کرتے ہیں، جب مسلسل کرتے رہتے ہیں، تو ہمارا تزکیہ ہوتا ہے، ہماری صفائی ہوتی ہے۔ جب ہماری صفائی ہوتی ہے تو ہم اس چیز کو سمجھنے کے لائق بن جاتے ہیں، اب وہاں تک پہنچ جاتے ہیں تزکیے کے ذریعے، صفائی کے ذریعے۔ اسی کو کہتے ہیں عام لفظوں میں صوفیزم، تصوف۔ اس کو قرآن مجید میں تصوف کا جو لفظ آیا ہے وہ قد افلح من تزکا سے، کہ کامیاب ہو گئے وہ جو پاک ہو، قد افلح من تزکا، پاک ہو گئے وہ، کامیاب ہو گئے وہ جو پاک ہو گئے۔ وہ تزکیہ کرنے کے بعد ہی انسان اس حقیقت تک پہنچتا ہے جہاں سے اس کا ذکر دائمی سمجھ میں آتا ہے کہ میرا ذکر دائمی ہمیشہ ہر وقت کا ہے، اور ہم اس کے ذکر سے کبھی غافل نہیں ہیں، نہ ہم اس کی یاد سے کبھی غافل ہیں۔ اگر ایک لمحے کے لیے اس کی یاد سے غافل ہو جائیں گے تو ہلاک ہو جائیں گے۔ جیسے شیخ ابو الحسن ساذلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کے دیدار سے، آقا علیہ السلام کی محبت سے اگر ایک لمحے کے لیے میں جدا ہو جاؤں گا تو میں ہلاک ہوں گا۔ ایک لمحے کے لیے میں ان سے دور ہو گیا حضور پاک سے، میں ہلاک ہو جاؤں گا، ختم ہو جاؤں گا۔ اب اس کا مطلب کیا؟ شیخ ابو الحسن ساذلی رحمۃ اللہ علیہ کھانا نہیں کھاتے تھے، پانی نہیں پیتے تھے، یہ دوسرے کوئی کام نہیں کرتے تھے؟ کیا پاسبل ہے کہ کسی بھی انسان کے لیے کہ وہ کھانا نہ کھائے، پانی نہ پیے، بات نہ کرے، تبلیغ نہ کرے؟ لیکن وہ اس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں چلے گئے تھے، اتنے زیادہ قرب میں چلے گئے تھے کہ اب ان کی حیات انہی سے تھی، اس بات کو وہ جان گئے اور سمجھ گئے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک لمحے کے لیے ان سے جدا ہو جاؤں، میں ہلاک ہو جاؤں۔ امید ہے میری باتیں کچھ سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ بہت کچھ سمجھنے کے لیے تو بہت وقت چاہیے ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو کسی کو کم لمحوں میں بھی، کم وقتوں میں بھی سمجھا دیتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو عقل سلیم عطا فرمائے، قلب سلیم کی طرح۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔